نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو تسلی دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو لوگ کامیابی طلب کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ کامیابی ان کے مقدر میں کیسے آ سکتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ کامیابی کس نسخے کے تحت تمہارے مقدر میں آئے گی، تم اس نسخے کو اپنا لو تو تم کامیاب دنیا میں بھی ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ہو جاؤ گے۔ مفہوم یہ ہے کہ کیا تم لوگ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوتے چلے جاؤ گے جب تک کہ یہاں تک کہ تمہارے اوپر پہلوں کی طرح کوئی پریشانی نہیں آئی ہے؟ پہلوں کو بیماریاں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، ان کی زمین کو ہلا بھی دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے نبی سے، اپنے رسول سے اور ایمان والوں سے کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے پھر فرمایا کہ الا لوگو سنو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، ان قریب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ تم اگر اللہ کے رحم کے طلبگار ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے، تو تمہیں چاہیے کہ زمین میں جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں ان تمام پر تم رحم کرنا شروع کر دو، اللہ رب العزت تم پر رحم کرنا شروع کر دیں گے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو اللہ آسمانوں میں ہے وہ اللہ تمہاری مدد کرنے والا بن جائے۔ اور آج حالات یہی ہیں کہ اسلام چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، تکلیفیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، تنگیاں بھی ہیں، اور دوسری طرف سے مسلمانوں کو ہر طرف سے ہلایا جا رہا ہے۔ آج مسلمان یہی سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی مدد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لوگوں اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ سے لو لگا لو، آپس کے تعلقات اچھے کر لو، اللہ کی مدد ان قریب تمہارے مقدر میں آ جائے گی۔ آج ہم جو ہے اللہ کے رحم سے کیوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ کا رحم ہر ایک کو ڈھانپنے کے لیے منتظر رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے سوال کر لے اور میری رحمت اس کو ڈھانپ لے۔ جب اللہ رب العزت کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو پھر میں اور آپ اللہ کی رحمت سے کیوں مستفید نہیں ہو رہے؟ اس کے لیے میرے اور آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو کہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ اللہ کی رحمت میرے اور آپ کے لیے ہمارے آپسی تعلقات کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ اچھا رویہ رکھیں، ہمارے اوپر اللہ رحم کریں، ہمارے ساتھ لوگوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو لوگوں پر رحم کرنا پڑے گا، اللہ کی مخلوقات پر رحم کرنا پڑے گا۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام مخلوقات چاہے چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ جب ہم ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر لیں گے تو ہمارے ساتھ بھی نرمی کا اور رحم کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے گا۔
آج نہ تو ہم انسانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، نہ ہی جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، نہ ہی ماتحتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، نہ ہی اپنے بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب یہ ساری صفت جو اللہ کی رحمت کو میرے اور آپ کی طرف متوجہ کرنے والی تھی، جب وہ ہمارے اندر نہیں رہی تو اللہ کی رحمت بھی میرے اور آپ کی طرف نہیں آ رہی، جبکہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ کیسے میں اپنے بندے کو اپنی رحمت سے مستفید کر دوں۔ آج ہم طرح طرح سے ٹوٹ رہے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنے فائدے کے لیے کام کر لوں، سامنے والا اپنے فائدے کے لیے کام کر لے، یہ فلاں اپنے فائدے کے لیے، ہر ایک اپنے فائدے کی طلب اور جستجو میں لگا ہے، جبکہ میں اور آپ جس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، میں اور آپ جس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جس قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اس دن کے لیے میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہاری آپس کی کامیابی تمہارے آپسی تعلقات میں چھپی ہوئی ہے، کہ تم ساتھ والے پر رحم کرو، ساتھ والے کے ساتھ نرم گفتگو کرو، برابر والے کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، چاہے تمہارے کاروباری برابر کا ہو، چاہے تمہارے گھر کے برابر میں رہنے والا ہو، چاہے مجلس میں تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہو، چاہے راستے میں تمہارے ساتھ چلنے والا ہو، جس بھی فیلڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ کے ساتھ والے کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ کر دیں، اللہ آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ آپ ساتھ والے کو کامیاب کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو کامیاب کرنا شروع کر دیں گے۔ ساتھ والے کا کام ہو نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد آپ کا کام بنا دے گی۔ آج ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کا کام کیوں کروں، دوسرے کے کام کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ بھائی آپ مجھے بتائیں، میں اپنا کام جب پورے طریقے سے نہیں کر سکتا تو ساتھ والے کا کام کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن جب میں ساتھ والے کا کام کروں گا تو چاہے کام کروں، جیسا کروں، ٹوٹا کروں، پھوٹا کروں، آدھا کروں یا پورا کر دوں، لیکن اللہ کی مدد اس کام کے بدلے میں جو میں ساتھ والے کا کر رہا ہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ لگ جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کا کام ادھورا کریں گے؟ کیا اللہ رب العزت کو لوگوں کے کام کرنے نہیں آتے؟ کیا اللہ رب العزت اپنی قدرت میں کامل نہیں ہے؟ اللہ رب العزت اپنے قدرت میں کامل ہیں۔ اللہ دنیا کے بنانے والے ہیں، اللہ آخرت کے بنانے والے ہیں، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اس پورے فلک کے اندر موجود تمام پلینٹس جو اللہ نے بنائے، کہکشائیں بنائی، یہ دنیا تو اس کا ایک ٹپکا بھی نہیں بنتا، اس میں موجود ہم لوگ ہیں، ہم اپنے کام نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت جو ساری خلقت کو چلا رہے ہیں، پہلے آنے والے انسان سے لے کر آخر آنے والے انسان تک کے پانی کے گھونٹ اور لقمے تک گن چکے ہیں، پتہ ہے کہ کتنے سیکنڈ اور کتنے لمحے دنیا میں گزارے گا۔ اس اللہ رب العزت سے کیوں اپنے ساتھ مدد نہیں لیتے کہ ہم لوگوں کے کام کر لیں گے؟ اس اللہ کی، اس خالق کائنات کی، مالک کائنات کی مدد میرے اور آپ کے ساتھ لگ جائے گی۔ اس اللہ کو ہم نے بہت ہلکا اور چھوٹا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، بس اللہ رب العزت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے، انسان سے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی توہین کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں، تو پھر اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کی مدد ہم سے دور ہو جاتی ہے تو ہمارے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ جب بنے ہوئے کام بگڑ جائیں تو سمجھ لیں کہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صرف آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ راضی بھی ہو جائیں گے، اور ایسا نہیں کہ راضی ہو کر بس کہیں گے میں راضی ہوں، بلکہ اللہ وہ بھی دے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں، اللہ وہ بھی دے دیں گے جو آپ نہیں مانگ رہے، اللہ وہ بھی دے دیں گے جو آنے والے وقت میں آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ اللہ آپ کی دنیا بھی بنائیں گے، اللہ آپ کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ رب العزت اسبابوں کو بنانے والے ہیں۔ آپ کو حال بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، آپ کو ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ ماحول بنا دیں گے۔ اللہ نے بنا کے دکھایا ہے، اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مدد ان انبیاء کے ساتھ کر کے دکھائی کہ جن کی امتوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔
اللہ نے اپنی مدد ان لوگوں کے ساتھ کر کے دکھائی جنہوں نے انبیاء کی مدد کی اور ان کو ستایا گیا تو اللہ نے ان کی بھی مدد کر دی۔ آپ نے اصحاب کہف کا بھی واقعہ سن رکھا ہوگا کہ آج چند نوجوان تھے جو اللہ رب العزت کے حکم پر آ گئے، اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، بادشاہ کی تکلیف کی وجہ سے اپنا ماحول چھوڑ کر، اپنا معاشرہ چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اللہ کے لیے ایک طرف ہو گئے، ایک غار میں پناہ لے لی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ چلا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تھپکی دے کر قرآن کے مطابق تقریباً 300 سال تک اس غار میں سلائے رکھا، نہ ان کا جسم گلا، نہ ان کا جسم سڑا، نہ ان کے جسم سے بدبو آئی، بلکہ اللہ رب العزت ان کو اس حالت میں بھی کروٹیں دیتے، ہوائیں چلاتے، روزی کا بندوبست فرما دیتے۔ 300 سال تک اللہ نے سلائے رکھا، کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تھے۔ بادشاہ تکلیف دے رہا تھا، اللہ رب العزت نے جب ان کو 300 سال بعد اٹھایا تو معاشرہ بدل چکا تھا، بادشاہ یہ وقت اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ رب العزت نے حالات سازگار بنا دیے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ تا قیامت اس قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، تا قیامت ان کی منزلت کو بلند فرما دیا کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے، تم نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گھر بار کو چھوڑ دیا تھا، معاشرے کو چھوڑ دیا تھا، اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ آج اللہ تم کو اتنا بلند کر رہے ہیں کہ لوگ اختلاف میں پڑ گئے کہ ان کی جگہ پر کیا کریں، اس غار پر کیا بنائیں، کسی نے کہا مسجد بنائیں، کسی نے کہا کچھ بنائیں۔ اللہ رب العزت نے اتنا مقام ان کو دے دیا۔ آج تک ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، کتنی فضیلت اس سورت کی، کس وجہ سے؟ کہ نام اس کہف کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے اس سورت کا نام کہف پڑ گیا جنہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی۔ آج میں اور آپ اللہ کے دین سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت سے دور ہو رہے ہیں، میں اور آپ کامیابی کے در پر جا رہے ہیں۔ کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے۔ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب وہ ہوئے جو ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان یہی ہے کہ اللہ سے اپنے ہر مسائل رکھنا شروع کر دیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں تاکہ اللہ کامیاب کر دے، اللہ سمجھ دے دے۔ آج دنیا کے مسائل حل کرنے کی سمجھ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس عقل کم ہے۔ اللہ عقل سے بھی پاک، اللہ ہر چیز سے پاک، اللہ کرنے پر آئے تو کن کہنے سے پہلے کام ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے مسائل اتنے بڑے نہیں ہیں، میرے اور آپ کی باتیں اتنی بڑی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہ کر لیں کہ اللہ سے تعلق بنا لیں، اللہ سے دوستی بنا لیں۔ اللہ سے دوستی اسی صورت میں بنے گی، میں اپنے بھائی کا خیال کرنا شروع کر دوں، میں اپنے ساتھ والے کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں، میں لین دین اچھے کر لوں، میں معاشرے میں جھوٹ نہیں بولوں، میں لوگوں کی زندگیوں میں تنگیاں نہ لاؤں، میں اپنے آپ سے لوگوں کو تکلیف نہ دوں۔ آج ہمارے معاملے چھوٹے ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر کسی سطح پر پہنچے ہیں تو اس سطح پر پہنچنے کے لیے لوگ کتنی جد و جہد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مشورہ مانگ لے، ہم مشورہ نہیں دیتے، سوچتے یہ ہے کہ ہم نے جد و جہد کی، یہ بھی جد و جہد کرے اور آئے۔ اگر ہم اس کو چند باتیں بتا دیں گے تو اس کی کتنی بڑی جد و جہد ختم ہو جائے گی، کتنی آسانی اس کے لیے ہو جائے گی۔ اگر ہمارے چند الفاظ کہنے سے کسی کو تسلی مل جاتی ہے، کسی کو حوصلہ مل جاتا ہے، تو کیوں ہم چند الفاظ نہیں کہتے؟ اگر ہمارے کچھ کر دینے سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو ہم کیوں کسی کے لیے چند الفاظ نہیں کہہ دیتے؟ میں اور آپ اسی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا نفس، میں اپنے لیے کچھ کر لوں، میں اپنے لیے کچھ کر لوں۔ یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، میرے اور آپ کی زندگی ڈھلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی پر نظر دوڑا لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کل آپ چھوٹے تھے، آج بڑے ہو گئے، بڑھاپے کی طرف آ گئے، زندگی ساتھ چھوڑنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن پہلے دن سے آج تک ہم نفسی ہی کرتے رہے، اپنے لیے کیا کر لیں، اپنے لیے کیا کر لیں، یہ اپنے لیے کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ کیا آج تک ہم اپنے لیے کچھ ایسا کر سکے جس نے ہمیں تسلی دی؟ تسلی جو ملے گی وہ لوگوں کے کام کرنے سے ملے گی۔ آپ کا کام اللہ کر دیں گے، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ وہ لوگوں کے لیے کر دیں۔ آپ لوگوں کے لیے کریں گے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت جائے گی، لوگوں کے دلوں میں اللہ آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے۔ آپ کے کام ایسے سیدھے ہو جائیں گے، ایسے بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے جیسے آٹے میں بال نظر آتا ہے، بال کو آپ نکال کر الگ کر دیتے ہیں، ایسے ہی آپ کے کام بھی حل ہو جائیں گے، مسائل سلجھ جائیں گے۔ اللہ کی مدد یہی ہے،
متا نصر اللہ، جو اللہ کے پیغمبروں سے سوال کیا، آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے میری مدد بہت قریب ہے، تم یہ کرنا شروع کر دو، میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور حدیث کی سمجھ کے لیے وقت نکالنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم فلسطین اور حماس کے مجاہدین کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلہ اول بیت المقدس کے محافظین کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، معاونت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ساتھ مالی اور جانی تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام کی بالادستی فرما۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمارے ملک کے نظام کو تبدیل کر کے اسلامی نظام کو ہمارے ملک کا نظام بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے برسر روزگار ہیں، یا اللہ ان کے روزگار میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما۔ یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ خصوصاً فلسطین کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں شہید ہوئے، یا اللہ ان تمام شہداء کے خون سے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ لوگوں کو اسلام کے اندر جوگ در جوگ داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا